بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، ایاک نعبد خاص تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہمیں بتلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین جو راستہ ان لوگوں کا ہے، انعمت علیہم کہ تو نے انعام کیا، فضل کیا جن پر، غیر المغضوب علیہم نہ کہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن پاک سامنے رکھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ بھی آئے گی، فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے حوالے سے اس کے نام، اس کی برکات، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ حدیث پاک میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان میں ہے۔ ایاک نعبد میں اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، ایاک نستعین میں اللہ کی تعریف کے ساتھ درخواست ہے مدد کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آگے تک، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو اس کی مانگ عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مشترک یہ فاتحہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک کلمے کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ اللہ کی ذات کی سب تعریفیں ہیں، ایک ہے
بلا واسطہ تعریف ہم کہتے ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سب اللہ کی تعریفیں، اور ایک بواسطہ مخلوق کے اللہ کی تعریفات ہیں کہ ہم اس دنیا جہان میں کئی رنگ، کئی حسن جمال والی چیزیں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس میں اشارہ ہے کہ تم اس دنیا جہاں کے جتنے دلکش مناظر ہیں، حسین و جمیل چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر جب تمہارا دل ان میں لگ جاتا ہے اور اس کی تعریف پر تمہاری زبان مجبور ہو جاتی ہے، تو اس میں ذرا گہرائی سے غور کرو کہ وہ تعریف اس چیز کی پس منظر میں اللہ کی تعریف ہے کہ اس کو جو بنانے والا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ تو اس طرح ہر چیز میں جو تعریف ہے وہ اللہ کی تعریف ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے رب اللہ کی ذات کو کہا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی رب نہیں کہا جا سکتا۔ حدیث میں منع فرمایا کسی کو بھی رب کہنے سے۔ العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، عالم لام کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کو جہان کہتے ہیں، عالم لام کی زیر کے ساتھ ہو تو علم والے کو کہا جاتا ہے۔ جہانوں کا جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے جہان ہیں، جہان جیسے یہ ہمارا یہ دنیا کا جہان ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک یہ ایک جہان ہے، انسانوں کا یہ جہان، جنات کا جہان، اور اس خلا کے پار جو اور کائنات ہے وہ الگ جہان ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے جہان ہیں، جیسے تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت مقاتل رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ 80,000 عالم ہیں، 80,000 جہان ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ 40,000 جہان ہیں، عالم ہیں۔ تو رب العالمین، سب جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، جو اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، جو اللہ کی ذات بہت مہربان ہے اور بہت ہی رحم کرنے والی ذات ہے، کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ ہے، اور اس کی رحمت کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ دیا کہ یہ جو اللہ کائنات اور سب جہانوں کی پرورش کرنے والے ہیں، سب کو پالنے والے ہیں، یہ کوئی اللہ کی مجبوری نہیں، یا اللہ نے کوئی اپنے لیے کوئی دباؤ سے یہ لازم نہیں کر لیا، بلکہ یہ جو اللہ پرورش کا اپنے لیے کوئی دباؤ سے یہ لازم نہیں کر لیا، بلکہ یہ جو اللہ پرورش کائنات کی جہانوں کی کر رہے ہیں، یہ الرحمن الرحیم اللہ کی صفت کا نتیجہ ہے، اور اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ ان سب جہانوں کی پرورش کریں۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ کی ذات مالک ہے یوم الدین۔ یوم کا معنی دن، دین کا معنی جزا۔ دین کے کئی معنی ہیں، ایک نظام حیات دین کا معنی، اسی طرح دین کا معنی بندگی بھی ہوتا ہے، اور یہاں دین کا معنی بدلہ ہے۔ بدلے کے دن کا مراد اس سے قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ اس دنیا کا بھی وہی مالک ہے، آخرت کا بھی وہی مالک ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ دیا کہ اس بندے کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے اور اسی کا ہے۔ آج اگرچہ انسان دھوکہ کھا رہا اور کہتا ہے میں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ خود پوچھیں گے لمن الملک، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ تو اس وقت ہر نیک و بد، کافر و مشرک سب یہ کہیں گے للہ الواحد القہار، اب تو بادشاہی صرف ایک اللہ کی ذات کی ہے جو سب سے طاقتور غالب ہے۔ تو یہ کہ مالک یوم الدین، مالک ہے وہ بدلے کے دن کا۔ اس سے یہ بھی اشارہ دیا
کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں، یہاں صرف عمل ہے۔ ہاں بدلہ اگر کسی عمل کی، گناہ کی اللہ سزا دنیا میں دیتے ہیں تو یہ ایک عبرت کے لیے ہے اور ایک نصیحت کے لیے ہے۔ اصل یہ دنیا سزا کی جگہ نہیں، جزا کی جگہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، یہ جو ایاک ہے یہ کلمہ حصر کا ہے۔ کلمہ حصر عربی لغت اور گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ جس کے معنی میں خصوصیت پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم معنی اس کا کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ خاص تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، کہ بندگی وہ صرف اور صرف ہم تیری کرتے ہیں۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، اور عبادت کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کہ جس ذات کی آپ عبادت کر رہے ہیں اس کی انتہائی عظمت اور محبت دل میں ہو، اور اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی، انکساری اور فرما برداری کا اظہار ہو، تو یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور یہ انداز عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی روا نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کا معنی کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی ہم کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بھی وہی کلمہ حصر ہے، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ کس میں مدد چاہتے ہیں؟ تو ہر قسم کی مدد، دنیا کے معاملات کی، آخرت کے معاملات کی، ہر ایک میں اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو گویا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا حاجت روا، مشکل کشا اے اللہ تیری ذات ہے، اس لیے میں بندگی بھی تیری کرتا ہوں اور مدد بھی تجھ سے چاہتا ہوں، کہ تیرے سوا میرا کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پہ اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان والوں کو بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، اور سب کا کارساز وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جیسے آیات ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی بندگی کر اور اسی پر تو بھروسہ کر۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق و مغرب کا رب وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، فاتخذوا وکیلا، اسی کو اپنا کارساز و مددگار بناؤ۔ تو یہ مضامین قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ موجود ہیں کہ صرف اللہ کی ذات سے مدد مانگی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ دکھا، اہدنا دکھا ہمیں، بتلا ہمیں، یا ہماری رہنمائی فرما۔ الصراط المستقیم، صراط کے معنی راستے، مستقیم کے معنی سیدھے، سیدھے راستے کی اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہماری ہدایت فرما۔ تو ہدایت کا یہ لفظ اہدنا، تو ہدایت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ آپ کسی کو اس کی منزل تک پہنچنے کی رہنمائی کریں، لیکن ہمدردی اور مہربانی کے ساتھ، یہ ہدایت ہوتی ہے۔ اور یہ ہدایت کرنا یہ حقیقت میں صرف اللہ کی ذات کا فعل ہے، اور اللہ کی ذات ہی بندے کو ہدایت کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اور دوسری جگہوں پہ بھی موجود ہے۔ انک لا تہدی من احببت، میرے حبیب آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ اہدنا، اے اللہ ہمیں بتلا دے، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اور وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین، یہ صراط مستقیم کی اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، صراط الذین جو ان لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کی راہ ہے، انعمت علیہم،
کہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا اپنا، انعام سے مراد انعام دین، یعنی جن کو تو نے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، دین پر ثبات عطا فرمایا، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت دوسری آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، انعام والے وہ لوگ ہیں جو نبیوں کی ہستی ہیں، نبیوں کے بعد پھر چونکہ حضور کی نبوت آخری نبوت ہے، اور آپ جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر کون ہدایت کرے، کون رہنمائی کرے؟ تو فرمایا پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تم ان کی راہ پر چلو تو تم بھی ہدایت والے بن جاؤ گے۔ تو ہدایت کا راستہ وہ انعمت علیہم جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے اہل اللہ کی اتباع یہ صراط مستقیم ہے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں اس راہ سے بچا جو غضب کیے ہوئے لوگوں کی راہ ہے، غیر المغضوب نہیں راستہ ہمیں مطلوب، المغضوب علیہم ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ اللہ ہمیں چاہیے جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق بات کو اور صحیح کو سمجھ کر احکام الہیہ کو جان کر کے بھی ان پہ عمل نہیں کرتے، اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے اور اپنی ترجیحات کی وجہ سے، اپنے اغراض اور مفادات کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے وہ احکام الہیہ پر عمل پیرا نہیں ہوتے، باوجود کہ وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، پھر بھی ہدایت پر نہیں چلتے، یہ لوگ مغضوب علیہم، خدا کا غضب ان پہ ہوا ہے۔ اور ضالین گمراہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لا علمی میں، جہالت میں گمراہی اور غلط راہ پہ چل رہے ہیں، احکام الہیہ کو توڑ رہے ہیں، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یہ ضالین ہیں۔ اور جو علم سے گمراہی پر چل رہے ہیں یہ مغضوب علیہم ہیں۔ تو فرمایا ہمیں بچا مغضوب علیہم لوگوں کی راہ سے اور ولا الضالین اور گمراہ لوگوں کی راہ سے۔ وآخر دعوانا